پھر وہی مضمون ہم آگے جا رہے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار سبق یاد کرانے کے لیے پلٹ پلٹ کے وہ بات فرماتا ہے. فرمایا کہ بے شک جو لوگ تم میں سے احد کے دن، جنگ احد میں جو لوگ تم میں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، بھاگ گئے تھے، جب وہ ہمیشہ ہوتا ہے، ایک ہمارے ساتھ نہیں، آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. جب آواز بلند ہوتی ہے نا انقلاب کی، حق و باطل کے معرکے کی، جنگ کی، تو آقا علیہ السلام کے کارکن کون تھے؟ صحابہ کرام، اور عوام بھی تھے. ان کو قرآن مجید الاعراب کہتا ہے. اعراب کہ صحابہ چلے ساتھ عوام بھی چل پڑے. اب عوام اور صحابہ میں فرق یہ تھا، صحابہ کارکن تھے، انہوں نے جان مال کے سودے کیے ہوئے تھے، اور عوام دیکھا دیکھی میں چل پڑتے تھے کہ جیت ہو جانی، انقلاب آ جانا ہے، مال غنیمت ہاتھ آئے گا، عہدے ملیں گے. وہ دیکھا دیکھی چل پڑتے تھے، اور جب دیکھا کہ ماحول وہ نہیں بنا تو پھر بھاگ جاتے تھے. تو یہ ازل سے طریقہ ہے انسانوں کا، اس لیے ایسوں پر ناراض نہیں ہوتے. اللہ نے انسان بنایا ہے. اللہ نے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں کر سکا کہ ڈٹ کے لڑے تو اس پہ خفا نہیں ہوتے. یہ توفیق کی بات ہے، آپ کو اللہ نے دے دی، اس کو نہیں دی، بس بات ختم ہو گئی. آپ شکر ادا کریں. حتیٰ کہ پلٹ کے آئے تو ایسے بھی بہت سے ہوں گے جو کہیں گے دیکھا کیا ملا تمہیں، کہا نہیں تھا ہم نے کچھ نہیں ملنا. تو یہ قرآن مجید نے یہ بات پرسوں سنائی تھی کہ نہیں؟ آج پھر آگے آ رہا ہے. اب دیکھو میں نے پھر کہا، میں تکرار نہیں کر رہا، میں تو آگے آیت نمبر 155 156 پہ آگے جا رہا ہوں. اب اللہ پاک خود پلٹا پلٹا کے بات یاد کراتا ہے، تو اس میں آپ کا اور ہمارا لینا دینا نہیں ہے. تو وہ پلٹ کے گئے تو انہوں نے کہا مارے گئے نا، لاشیں لائے ہو نا، زخمی آئے ہو، کچھ ملا؟ کہا نہیں تھا، نہ جاؤ، ہماری بات مان لیتے تو نہ ہو. تو اس وقت بھی کہتے تھے. اور آگے آج ایک دلچسپ بات کرتا ہوں. میں نے کہا نا جھگڑا نہیں کرتے، خفا نہیں ہوتے، نصیب کی بات ہے. جو ایسا کہے اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. آج سمجھ نہیں آئی کل آ جائے گی. آپ کو ذرا پہلے سمجھ آ گئی، ان کا نصیب کا دروازہ کھلے گا، بعد میں سمجھ آ جائے گی. اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا تم میں سے جو لوگ اس دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے. کون سے دن؟ جب دو لشکر آپس میں ٹکرا گئے تھے، گتھم گتھا ہوئے تھے. یوم التقل جمعان، دو گروہ، دو لشکر، مومنوں کا اور کافروں کا آپس میں گتھم گتھا ہو گئے تھے. میں نے منظر بتایا تھا نا کہ بس پھر وہ سارے گتھم گتھا ہو گئے. وہ جنگ ایسی بن گئی کہ اس میں نظم اور ڈسپلن نہ رہا، گتھم گتھا ہو گئے. تو اللہ پاک نے وہی لفظ فرمایا جب گتھم گتھا ہو گئے تھے آپس میں دو گروہ، تو اس میں بھاگ گئے تھے کوئی لوگ. وہ کیوں بھاگے تھے؟ اب دیکھیں، آپ کے ذہنوں میں سوچ بعد میں آئے گی، اللہ پاک نے اس کا جواب پہلے دے دیا. وہ کیوں بھاگ گئے تھے؟ انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، شیطان نے پھسلا دیا تھا، ان کے ذہنوں میں وسوسہ ڈال دیا شیطان نے، ان کے کسی عمل کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے. قرآن کہہ رہا ہے ببعد ما کسبوا، ما کسبوا، کسی کوتاہی کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا، ان کا اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول کی بات پر یقین نہ رہا، بھاگ گئے. اب آگے دیکھیے اللہ پاک کیا کرتا ہے. فرمایا وہ بھاگ گئے، اور دوسرے جو تھے وہ ڈٹ کے لڑے، شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، ان کے ٹکڑے بھی ہوئے، خون و خون بھی ہوئے، خون آلود ہوئے، سب کچھ ہوا. ان کو اجر ملے، اور وہ جو بھاگ گئے تھے ڈر کے، شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، ان کو کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو بھی پھر معاف کر دیا. اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا. ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، الحمدللہ تعالیٰ آج کے دن تک جو نہیں آئے یا جنہوں نے بعد میں باتیں کی، وہ باتیں جو مدینہ میں بھی ہوئی تھی، کہ مجھے آج تک ان پہ غصہ کبھی نہیں آیا. آپ پر خوش بہت ہوتا ہوں، ان پر غصہ نہیں آتا. وہ ساری قوم نے ایسا ہی کیا نا، 20 کروڑ لوگ ہیں. آپ اپنے لیے، اپنی روٹی کے لیے نکلے تھے، کن کے لیے نکلے تھے؟ آپ میں سے تو بہت سوں کے گھروں میں چولہا جلتا ہوگا، آپ تو ساری قوم کے لیے، امت کے لیے نکلے تھے، ان کے لیے. تو وہ نہ نکلے نہ منہ بند کیے، نکلے بھی نہیں اور بعد میں باتیں بھی کی. تو آپ سمجھ گئے، اللہ پاک نے فرمایا بعد میں ان کو بھی معاف کر دیا. کیوں؟ ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا. چلو بات ختم ہو گئی. اس سے زیادہ جھگڑا نہیں کرنا کسی سے.
اس لیے کہ آج وہ آپ کے ساتھ نہیں چلے، ممکن ہے کل جھگڑے سے پھر فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک بات اور بڑی عجیب ہے، آپ نکلیں اور آپ کو مل جائے جو مقصد مل جائے، پھر تنقیدیں نہیں ہوتی، پھر تو مل جو گیا، پھر تو واہ واہ ہی ہوتی ہے، واہ 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 واہ، کمال ہو گیا۔ اور اگر وہ نہ ملے تو پھر آدمی فرسٹریٹ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ جب فرسٹریٹ ہوتا ہے پھر وہ بڑی تنقیدیں ہوتی ہیں، یہ معاملہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، وہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا، مدینہ کی تاریخ اور قرآن مجید بتاتا ہے، مگر شیوا کیا ہے اللہ کا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اور آپ کو ایک اس سے بھی عجیب تر بات بتاؤں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں آتا ہے اور بہت سی کتب حدیث میں، جب آقا علیہ السلام پر حملہ ہو گیا تھا، ایک ایک کر کے صحابی لڑتے رہے اور شہید ہوتے رہے۔ ایک ایسا وقت بھی آ گیا جس کو کرے کہ 10-12 رہ گئے صرف حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، پھر ایسا وقت آ گیا 5-6 رہ گئے، شہید ہوتے گئے، اور کفار کا جتھا تھا نا وہ ان کو منتشر کر دیتا تھا، لڑائی میں الجھا لیتا تھا۔ پھر ایسا وقت آ گیا، آپ کو ایک عجیب بات بتاتے ہیں، ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ 2-3 رہ گئے، فقط 2-3 رہ گئے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت ام عمارہ ہیں، ایک صحابیہ ہے، وہ آقا علیہ السلام کی خاتون ہے، صحابیہ، وہ سیکیورٹی کرنے لگی غزوہ احد میں۔ کبھی سنا آج تک آپ نے؟ جی یہ نوبت بھی آ گئی، آقا علیہ السلام کا دفاعی دستہ ہماری بیٹیاں کرتی ہیں کہ نہیں، اور ہماری بہنیں؟ جی بیٹیاں کرتی ہیں، ہماری بہنیں کرتی ہیں کہ نہیں؟ تو لوگ ان کو بھی تانا دیتے ہیں کہ تم عورتیں ہو اور جہاد میں، انقلاب میں حصہ لیتی ہو، عورتیں جاتی ہیں۔ بھئی یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، صحابیات جاتی تھی، حتیٰ کہ ایسے وقت بھی آئے غزوہ احد میں کہ جو لوگ بھاگے تھے نا، اعراب، عوام میں سے جو چلے تھے ساتھ، دیکھا دیکھی تو بھاگے اور جا کے ادھر پہاڑوں پر بیٹھ گئے پیچھے۔ حضرت ام ایمن، کون بولی؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پتھر اٹھا کے ان کے سروں پہ اور ان کے منہ پہ مارتی تھی، کہتی تھی شرم سے ڈوب مرو، مرد کہلاتے ہو۔ حضرت نصیبہ بنت کعب، یہ میں کتنی صحابیات کے گن رہا ہوں، وہ اس مقام پہ لڑ رہی ہیں اور تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے 13 زخم ان کے ایک جسم پہ لگے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں، حضرت نصیبہ بنت کعب 13 زخم لگے ہیں، اور وہ جو آقا علیہ السلام پر حملہ آور ہوا تھا، بے ایمان کافر، جس نے آواز بلند کی کہ میں نے شہید کر دیا، وہ ان کے ساتھ لڑ رہی تھی، نبرد آزما تھی۔ اسی طرح یہ جو نصیبہ بنت کعب ہیں، یہ حضرت ام عمارہ کا اصل نام ہے۔ ام عمارہ جن کا میں پورا تذکرہ کر رہا ہوں وہ کنیت ہے، اور نام ان کا نصیبہ بنت کعب ہے۔ اور وہ فخر کرتی تھی اس بات پر، کہتی تھی کہ میں نے احد کے دن، میرا فخر ہے، آقا علیہ السلام کی زبان سے سنا، سمعت رسول اللہ یقول یوم احد، وہ کہتی آقا کہ اسی جملے پر میں عمر بھر مرتے دم تک میں ہنستی خوش مسکراتی رہی، یہی جملہ میری زندگی کا سرمایہ تھا۔ آقا علیہ السلام سے میں نے سنا، ملتفت یمینا ولا شمالا الا وانا اراها تقاتل دونی۔ آقا نے احد کے دن بآواز بلند جب صحابہ کو سنایا کہ کیا ایک وقت آیا کہ دائیں بائیں جدھر دیکھتا تھا تو میری حفاظت میں ام عمارہ نصیبہ بنت کعب بھی لڑ رہی تھی۔ بس کہتی ہیں یہ ایک جملہ جو آقا نے فرما دیا، عمر بھر اسی پہ میں وہ روح کی روح وجد میں رہی۔ اس میں پھر آقا علیہ السلام کو پتھروں سے زخمی کیا گیا، آپ کا ایک پہلو مبارک زمین پر آیا، دائیں جانب کا نچلا جو دندان مبارک ہے وہ شہید ہو گیا، آقا علیہ السلام کا کندھا مبارک زخمی ہو گیا، چہرہ انور زخمی ہو گیا، خون مبارک بہنے لگا، رخسان انور سے 3 کا زخم آیا۔ الغرض پھر آقا علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، وہاں ایک گڑھا تھا، اس کی گہرائی میں جسم مبارک نیچے چلا گیا، اور جب نیچے گڑھے میں آقا علیہ السلام چلے گئے تو حضرت علی دوڑے اور حضرت طلحہ دوڑے۔ حضرت علی نے آقا علیہ السلام کا دست مبارک پکڑا نیچے سے اور اوپر کھینچا، اور حضرت طلحہ نے سہارا دے کے کھڑا کیا، یہاں تک نوبت آئی۔ جب یہ کیفیت آ گئی تو اس وقت جو بدبخت تھا عتبہ بن ابی وقاص،
اور اس کے ساتھ ابن قمیعہ، یہ تھے حملہ آور آقا علیہ السلام پر، جنہوں نے حملہ کیا تھا اور آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ نوبت آئی. تو وہ بدبخت انہوں نے اعلان کر دیا کہ آقا شہید ہو گئے. اب جب آقا علیہ السلام اٹھے اور آپ نے بلایا عوام کو، لوگوں کو جمع کیا، پیاس کی شدت تھی اور پیاس کی شدت میں عجب حال تھا. تو اس وقت جب آپ نے بلایا تو میں جو بات بتانے والا تھا وہ یہ کہ دو روایتیں ہیں. منظر ہی بدل گیا تھا نا. ایک روایت یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جو اصح روایت ہے میں اسی کو لے رہا ہوں، جو صحیح ترین روایت ہے، آقا علیہ السلام اٹھے اور اپنے دست مبارک سے خون پوچھتے تھے اور فرماتے تھے کیف یفلح قوم خضبوا وجہ نبیہم وہو یدعوہم الی ربہم. ایسی قوم کیسے نجات پائے گی، کیسی نجات پائے گی جس نے اپنے نبی اور اپنے رسول کا چہرہ خون سے آلودہ کر دیا، حالانکہ وہ نبی اور وہ رسول انہیں جنت کی طرف، اللہ کی طرف بلا رہا ہے. ایسی قوم کیسے نجات پائے گی؟ یہ میں دو روایتوں میں سے جو اصح روایت ہے، جس کو اکثر مفسرین نے، محدثین نے جس روایت کو قبول کیا ہے، وہ لے رہا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے، اور اس وقت دوسری روایت کو اگر ملا لیں تو خیال مبارک آیا کہ ایسے بدبختوں کے نام لے لے کر بد دعا کر دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے برباد ہوں اور ایمان اور اسلام کی دولت سے محروم رہ جائیں. مگر زبان مبارک سے کلمہ یہ نکلا کہ جس قوم نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے آلودہ کر دیا اسے کیسے نجات ملے گی. جب یہ کلمہ آیا اللہ پاک نے فرمایا، یہ اب بتا رہا ہوں مقام صبر، مقام، اور یہ مقام صبر یقین کے بغیر نہیں آتا. وہ یقین اعتکاف میں اتنا پختہ کر کے جاؤ کہ فولاد بھی ٹکرائیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ کلمہ مبارک زبان پہ آیا، اللہ پاک نے فوری بھیجا جبرائیل امین کو. سورہ آل عمران آیت نمبر 128، آل عمران آیت نمبر 100. یہ جو مضمون جہاں کا پڑھ رہے ہیں اس سے بہت پہلے گزر چکی ہے وہ آیت، اب کوٹ کر رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل کہیں میرا محبوب اپنی پیاری زبان سے ایسا کلمہ نہ کہہ دے، جا کے کہہ دیں میرا پیغام دے، لیس لک من الامر شیء، میرے محبوب یہ ہے آپ کے یقین کی وراثت، میراث. محبوب جو آپ کا کام تھا آپ کر چکے، بس ختم. آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ کام آپ کا نہیں، یہ مجھ پہ چھوڑ دیں. یہ ہے ایمان. بس اس سے آگے صاحب ایمان کی ہمت نہیں کہ قدم اٹھا سکے. فرمایا لیس لک من الامر شیء، میرے محبوب ان کے ساتھ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، لیس لک، یہ کام آپ کا نہیں، آپ اپنا کام کر چکے، سرخرو ہو گئے، کامیاب و کامران ہو گئے، فتح یاب ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے، آپ کا کام ختم. اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ کام آپ کا نہیں، یہ میرا ہے. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ ظالم ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ مجھ پہ چھوڑ دیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسان بے صبر ہوتا ہے. یہی وہ مقام آتا ہے انسان کی جد و جہد کی تاریخ میں، زندگی میں، جہاں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہے. لیکن اللہ پاک چونکہ اپنے نبی کا، رسول کا، پیغمبر کا نہ صرف مربی ہوتا ہے بلکہ اس کو معصوم بنایا اور اس کا کفیل بھی ہوتا ہے. تو زبان اطہر پہ بھی ایسی بات نہیں آنے دی کہ کل کو کوئی اس کو کسی اور طرف اشارہ نہ کر سکے. صرف اتنا کلمہ فرمایا تھا کہ یہ قوم جس نے اپنے نبی کا، جو ان کی بھلائی کی طرف، جنت کی طرف، بخشش کی طرف، اللہ کی طرف بلا رہا، ان کے چہرے کو خون آلود کر دے، یہ کیسے نجات پائے گی. وہیں روک دیا میرے محبوب، اس سے آگے نہیں کچھ کہنا، آپ کا کام ہو چکا، مبارک ہو، آپ سرخرو ہو گئے. اب یہاں سے آگے اللہ کا کام. تو لیس لک من الامر شیء کو یاد رکھیں. تو اس طرح الغرض جو بیسک چیز میں نے آپ کو بتائی وہ یہ کہ قرآن مجید نے اس کا حوالہ دیا کہ جب تم گھبرا، کچھ عوام بھاگ گئے تھے جو دیکھا دیکھی چل پڑے تھے ساتھ، وہ ان 700 میں تھے. جب قافلہ چلا تھا تو 1000 تھے، 300 تو عبداللہ بن ابی جو منافق ہے اس کے ساتھ رستے سے ہی پلٹ گئے. اب احد میں 700 پہنچے. یہ جو منتشر ہوئے اور بھاگے یہ ان 700 میں سے، تو ان میں بھی عوام بھی تھے اور صحابہ کرام بھی. صحابہ کرام ثبات کا پیکر بن کے لڑنے والے. عوام بھی تھے تو اسی دور میں نا، انہیں کوئی اور لفظ تو نہیں نا استعمال کریں گے.
کوئی ٹائٹل اور تو نہیں ہے نا، کلمہ پڑھتے تھے، مگر کئی کچے تھے کئی پکے تھے. بیر بھی ایسے ہوتے ہیں، آم بھی ایسے ہوتے ہیں، کیلے بھی ایسے ہوتے ہیں. بھائی ہر کوئی شروع میں کچا ہوتا ہے، بعد میں پکا ہو جاتا ہے. ہر کوئی ابو بکر صدیق نہیں ہوتا، ہر کوئی فاروق اعظم اور عثمان غنی اور علی شیر خدا اور بلال حبشی نہیں ہوتا. کئی جب عشق کا بانبڑ بھڑکتا ہے اور پہلے دن سے تکتے ہیں تو اسی وقت وہ بک جاتے ہیں اور پھر ان کے قدموں میں کوئی زلزلہ نہیں لا سکتا. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھا دیکھی کلمہ پڑھتے ہیں، پھر آ کے دیکھتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، کئی مہینے کئی سال بھی گزار دیتے ہیں. اس لیے قرآن مجید نے ان کو جگہ جگہ الاعراب کہا. جو مدینہ کے ارد گرد دیہاتی لوگ رہتے ہیں، دیہات کے رہنے والے، قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا. منافقین کے لیے الگ لفظ یوز کیا. جو یہود میں سے منافق تھے، دھوکہ باز تھے، غدار تھے، سازشی تھے، ان کے لیے منافقین کہا. جو صحابہ تھے ان کے لیے مومنین کہا. اور جو کچے پکے تھے، ابھی رستے میں تھے، ان کے لیے اعراب کہا. شہر تو چھوٹا سا تھا نا، تو ارد گرد تو بستیاں تھیں، دیہات تھے، تو دیہاتوں کے رہنے والے. تو جنہوں نے مرحلے طے کیے تو فرمایا ان کو بھی معاف کر دیا. اور پھر فرمایا 156 نمبر آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. آیت نمبر 156. فرمایا ایمان والو، اب ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے. فرمایا تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا. اب کافروں کی طرح کو عقیدہ تو نہیں بدل رہے تھے، اسلام کو چھوڑ تو نہیں رہے تھے، یہ بات سمجھنے والی. نماز، روزہ، زکوٰۃ، قرآن، حضور کی نبوت کا انکار تو نہیں کر رہے تھے. کس چیز میں روکا؟ کہ ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ. سوچ میں کیا یوں نہ سوچنے لگ جاؤ، شک میں نہ پڑ جاؤ، اس سے روکا. تمہاری سوچیں ادھر مصطفیٰ کی طرف جائیں، یقین کی طرف جائیں، ایمان کی طرف جائیں، ان کے شک اور وسوسے کی طرف نہ جائیں. فرمایا ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ. کون سے کافر؟ باری تعالیٰ فرمایا جو اپنے ان بھائیوں کو کہتے ہیں، بھائی ہوں گے سگے یا کزن ہوں گے یا رشتہ دار ہوں گے یا دوست یار ہوں گے، سب کے لیے، جو اپنے بھائیوں کے دوستوں کو کہتے ہیں، خواہ وہ سفر پہ نکلے یا جہاد آقا علیہ السلام کے ساتھ کر رہے تھے اور وہیں شہید ہو گئے، وفات ہو گئی، تو وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ جاتے رسول کے ساتھ، جہاد پر نہ جاتے، معرکے میں حصہ نہ لیتے، جنگ میں نہ جاتے، ہمارے پاس رہ جاتے، پیچھے رہ جاتے، تو نہ مرتے، آج نہ مرتے، بچ جاتے، یوں قتل نہ کیے جاتے. لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اگر رسول پاک کے معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کہتے اگر حضور علیہ السلام کی باتوں میں نہ آ جاتے اور یہ باقی مومنوں کی باتوں میں نہ آ جاتے، ہماری بات مان لیتے اور رک جاتے، رہ جاتے، واپس پلٹ آتے، ادھر بیٹھ جاتے، تو نہ مرتے، نہ اس طرح شہید ہوتے، نہ ان کی لاشیں کاٹی جاتی. اللہ پاک نے فرمایا ایسا کہنے والے کافروں جیسی سوچ نہ رکھو، سوچ. اور فرمایا کہ واللہ یحیی و یمیت، یہ ان کی دلوں کی حسرت ہے، گمان ہی رہے گا. اور فرمایا یہ کون ہوتے ہیں کسی کو موت سے بچا لینے والے؟ فرمایا واللہ یحیی، زندہ بھی اللہ رکھتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے. اس پر ایمان ہونا چاہیے. اگر موت آنی ہے، میں نے اس دن بتایا تھا، آج اگلی آیت، پھر اب موت آنی ہے تو آ کر رہنی ہے. تو آئے تو بزدلی کی موت نہ آئے، جوان مردی کی موت آئے. فرمایا اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. اور فرمایا کیا ہو گیا اگر شہید ہو گئے؟ بلا ان قتلتم فی سبیل اللہ او متم، خواہ تم شہید ہو گئے کافروں کی تلوار سے یا ان سفر میں ہی وفات پا گئے، تو کیا ہوا؟ اللہ مغفرۃ من اللہ، تمہارے لیے اللہ کی مغفرت ہے، ورحمت، اور اللہ کی رحمت ہے، خیر مما یجمعون، اور مغفرت اور اللہ کی رحمت جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں، مال دولت، زندگی بچاتے ہیں، جو بھی رکھتے ہیں جمع، اس سے ہزارہ درجے بہتر ہے. بھلا ان متم او قتلتم، بھلا ایمان والو سوچو تمہاری موت آ جائے یا شہید کر دیے جاؤ، لا الی اللہ تحشرون، جانا تو اللہ کی طرف ہی ہے نا، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا. تو میں دیکھوں گا کہ میری راہ میں لڑ کر مرا ہے یا میری راہ میں چل کر مرا ہے یا میری راہ میں جد و جہد کرتے کرتے مرا ہے. بڑے بستر پہ موت آئی، میں شہداء میں لکھ دوں گا. میں اور پھر فرمایا آیت نمبر 160، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اپنا کام کرو جو تمہاری ڈیوٹی ہے.
اور اس کا انجام کار کیا ہوگا، کب ہوگا، یہ میرا کام ہے. میرا کام اپنے ہاتھ میں نہ لو، میرا کام اپنے ہاتھ میں نہ لو. فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد فرمانے پر آ جائے اور مدد فرما دے تو بھلے تم پر کسی بھی مارکے میں، ٹکراؤ میں کوئی اور غالب آ سکتا ہے، اور اگر تمہیں کسی تربیت کے لیے، حکمت کے لیے، بٹی پہ چڑھانے اور پکانے کے لیے، نکھارنے کے لیے، ابتلاء سے گزارنے کے لیے، درجہ بلند کرنے کے لیے، شہادت دینے، یہ ساری باتیں پچھلے رکوع میں آ چکی ہیں پرسوں کی رات میں. اگر ان چیزوں کے لیے اگر اللہ پاک چھوڑ دے تمہیں اپنے حال پر اور تمہارے مخالف دشمن لوگ غالب آ جائیں تو کوئی ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اللہ پاک نے فرمایا بس تمہاری ڈیوٹی اور ہے. میاں محمد بھی کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا، مالی دا کم پانی دینا، پر بر مشکاں پاوے، مالی دا کم، مالی دا کم. مالی بنو، خدا نہ بنو، مالی بنو. مالی دا کم پانی دینا، بر بر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. مالی شکوہ نہیں کرتا، مالی شکوہ. میری مالنیاں بھی بیٹھی ہیں ادھر، بیٹیاں بہنیں، وہ بھی مالی ہیں. مالی شکوہ نہیں کرتا. کیوں؟ مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. میں بے سرا سا آدمی ہوں بیٹے، ایسے معاف کر دینا، سر کوئی نہیں آتی مجھے، ایسے ہی میں ذرا ذوق میں آ گیا، ایسے ذوق میں آ گیا. میں بے سرا آدمی ہوں، معاف کر دینا اگر آپ کے کانوں پر بوجھ آئے. مالک نہ بنو. اور پھر فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، آیت نمبر 160. مومنوں کا کام بس اللہ پہ توکل رکھنا ہے. مومن اللہ پر، اور جس کا توکل قائم ہو جائے اس کو ایک فائدہ بہت ہوتا ہے، وہ بے صبر ہوتا ہی نہیں. آئے کچھ ہو جائے وہ بے صبر نہیں ہوتا، چونکہ توکل جنم لیتا ہے یقین سے، اور یقین آتا ہے شک کی جڑوں کو کاٹ کر. جب یقین آتا ہے شک نہیں رہتا، دور دور تک نہیں رہتا. شک بے صبری پیدا کرتا ہے. بے صبری بندے کا حوصلہ کمزور کرتی ہے، بندے کو ختم کر دیتی ہے. شک بے صبری لاتا ہے، وسوسہ لاتا ہے بے صبری، اور بے صبر ہونے سے بندہ کا حوصلہ اور ہمت ہار جاتی ہے. یہ ایک الگ راستہ ہے. دوسرا راستہ ہے شک کی جڑ کاٹتا ہے ایمان، اور یقین کا درخت قائم کرتا ہے. جب یقین آتا ہے تو یقین کے درخت پہ توکل کے پھل لگتے ہیں، توکل کے پھل لگتے ہیں. تو وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، اور رضا کے اور ثقہ کے، تو توکل کے پھل لگتے ہیں. لہٰذا یہ یقین کے ذریعے. تو مومنوں کو فرمایا مومنوں کا کام توکل کبھی نہ چھوڑیں، اور جب توکل ہوتا ہے تو فتح نظر آتی رہتی ہے وہ سامنے. اللہ نے فرمایا الا ان حزب اللہ هم الغالبون، وعدہ ہے پورا ہو کے رہے گا. کب کیوں کیسے میں نہیں پڑھتا، کب کیوں کیسے میں. علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن کا کام توکل کرنا ہے. اور پھر آیت نمبر 165 میں فرمایا اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، فرمایا کیا جب تمہیں یہ مصیبت آ گئی، پہنچ گئی، تکلیف ہو گئی، نقصان ہو گیا تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اس سے 2 گنا مصیبت دشمن کو غزوہ بدر میں نہیں پہنچا چکے؟ میں آپ کو بالکل کھری کتابوں کا نچوڑ دے رہا ہوں. کل کتب سیرت میں ہے. 10,000 وہ صحابہ تھے حنین کے، فتح مکہ کے بعد حنین کی جنگ ہوئی ہے. صرف 15 دن آقا علیہ السلام مکہ معظمہ میں آرام کر سکے. کتنے؟ 15 دن فتح مکہ کے بعد. 15 دنوں میں تو بھائی منصوبہ بندی نہیں ہوتی، نیا ملک فتح کیا ہے شہر، منصوبہ بندی نہیں ہوتی. 15 دن گزرے تھے تو حنین کی وادی میں وہ ساری فوجیں جمع ہونا شروع ہو گئی. خبر ملی تو لے کے لشکر چل پڑے. پچھلی تھکاوٹ نہیں اترتی تھی تو لے کے آگے چل پڑتے تھے. تو 10,000 صحابہ تھے جو فتح مکہ میں آئے تھے، فتح مکہ میں. اور فتح مکہ میں بھی آنے والے سارے
اس درجے کے صحابہ نہیں تھے، ان میں خواص صحابہ بھی تھے اور عوام صحابہ بھی تھے. بھائی جس نے دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا اب صحابی تو کہیں گے ہی نا. اب صحابی کے ٹائٹل سے تو پیچھے ہٹ نہیں سکتے نا. یا کافر ہے جو منکر ہو گیا، یا منافق ہے جس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا. جس نے دل سے پڑھ لیا کلمہ تو ٹائٹل تو صحابی کا لگ گیا. اب اس میں 100 درجے ہیں، 100. آہستہ آہستہ سنبھلنے والے بھی ہوئے بڑے، اور پہلے دن سے پکے پیڑے بھی ہوئے. سمجھ آئی نا بات کی؟ تو وہ 10,000 سارے وہ پختہ اولو العزم صحابہ نہیں تھے. فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں تو عوام بھی چل پڑے تھے سارے. تو جب مکہ سے چلے تو 10,000 وہ تھے حنین کے لیے، 2,000 کفار مشرکین عورتیں مرد مال غنیمت کے لیے. مکہ کے عوام بھی چل پڑے. اور جب عوام ساتھ چل پڑتے ہیں کئی دیکھا دیکھی جوش میں جذبے میں، اور ابھی پکے نہیں ہوئے ہوتے، وہ پھر جب ایسی صورت آتی ہے تو بھگدڑ بھی مچتی ہے. لیکن اللہ کی شان، جنہوں نے پریشان ہونا تھا وہ 31 اگست کی رات ہو گئے تھے ہمارے ہاں، مگر جو جمے وہ آخری دن تک ہٹے نہیں. اللہ نے ان کو ایمان کی طاقت دی. مگر جو ڈرے ان سے ناراض نہیں ہونا. لقد عفا اللہ عنہ، اللہ معاف کر دیتا ہے. انسان ہے، آج نہیں تو کل جم جائیں گے. جب آپ دہی تھوڑی ڈالتے ہیں دودھ میں تو اس میں بھی تھوڑی کمی بیشی ہو جائے تو بعض کا دودھ نہیں جمتا. دہی وہ جاگ کہتے ہیں نا، جاگ تھوڑی لگے، زیادہ دودھ میں جاگ تھوڑی لگے تو دودھ نہیں جمتا نا، دہی نہیں بنتی. تو کوئی بات نہیں، آپ کو زیادہ لگ گئی، آپ جم گئے. ان کو بھی تھوڑی لگی تھی، کئیوں کو زیادہ لگ جائے گی، وہ بھی جم جائیں گے. اٹھا کے پھینکتے نہیں ہیں، اٹھا کے پھینکتے نہیں ہیں. دودھ نہ جمتا تھا تو تب بھی رڑک کے پی لیتے تھے. پھینکنے کی چیز نہیں ہوتی. یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی اس وقت، لیکن آقا علیہ السلام کی سنت تھی. آقا دھتکارتے نہیں تھے کسی کو. ایمان ہے، یہ سبق سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا وہ اس دن جب گتھم گتھا ہو گئے تھے 2 لشکر، تو یاد ہے نا تمہیں جو تکلیف پہنچی تھی، باری تعالیٰ یاد ہے. فرمایا مت غم زدہ ہونا، فبإذن اللہ. وہ اللہ کا اذن تھا، اللہ کے اذن پہ غم زدہ نہیں ہوتے. اور اگلی 2 باتیں بڑی زوردار فرمایا. ایک تو اللہ کا اذن تھا، ٹھیک. دوسری وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ جو پرسوں رات مضمون اور اس سے پہلی رات گزرا، بار بار آیتیں گزری، سورہ بقرہ کی بھی اور سورہ آل عمران کی. فرمایا وہ اس لیے تمہیں پٹی میں پکایا، تپایا، نقصان پہنچایا، تاکہ پرکھا جائے کہ مومن کون ہے. تاکہ اللہ پہچان کرا دے مومن کی، مومنوں کی. یہ جم جانے والے مومن ہیں، اللہ پہچان کرانا چاہتا ہے. وہ دشمن کی زبان پر بھی تھا، وہ دشمن کی زبان پر بھی تھا، تو مومن کی پہچان کرا دے. اور اگلی آیت میں فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، صرف مومن کی پہچان نہیں کراتا، دکھاتا دیکھ لو یہ مومن ہیں اور یہ منافق ہیں. جو مد مقابل کھڑے ہیں، چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، فرار ہو گئے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. فرمایا وہ نفاق کو بھی ننگا کرنا چاہتا ہے، ایمان کو بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ منافقوں والی سوچ کی طرف نہ جانا، منافقوں والی سوچ کی طرف نہ جانا. ایسی سوچوں سے ٹکراؤ صحابہ کرام کا بھی ہوتا تھا، ان کو بھی پالا پڑتا تھا. فرمایا وہ جو منافق ہیں اللہ پاک چاہتا ہے کہ ایسی سچویشن کریٹ ہو کہ انہیں باتیں کرنے کا موقع ملے. اگر جیت کے آ جائے، احد میں نقصان نہ ہوتا، شہادتیں نہ ہوتی، زخمی نہ ہوتے، یہ منظر نہ ہوتا، تو کوئی باتیں کرتا، تانا دیتا. پھر تانا کس نے دینا ہے؟ پھر تو انہوں نے بھی نعرے لگا کے تو آ جانا تھا مال غنیمت سمیٹنے اور جھنڈے اٹھانے اور اچھل کود کرنے. انہوں نے بھی لشکر میں ہی شامل ہو جانا تھا نا، نکال دیں. پھر آیت نمبر 168 فرمایا الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، یاروں کو کہ خود گھروں میں بیٹھے رہے، نہیں نکلے. اور ان سے کہا تھا کہ نہ جاؤ، اور کہنے لگے لو اطاعونا، اگر ہماری بات مان لیتے اور گھروں میں بیٹھ جاتے ہمارے ساتھ اور رسول اسلام کے ساتھ لشکر میں نہ جاتے، ما قتلوا، تو اس طرح نہ مارے جاتے. چونکہ انہوں نے تو شہید بھی کیے 70 صحابہ، کئیوں کے ناک بھی کاٹ دیے، کان بھی کاٹ دیے، زبانیں کاٹ دی، اعضاء مبارکہ کاٹ دیے، سینے چیر دیے، چبائے، خدا جانے کیا کیا وحشیانہ عمل کیے. سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا اور کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. اب ان کو موقع ملا اور کہتے تھے کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو یہ سب کچھ اس طرح نہ ہوتا اور نہ مارے جاتے. یہ بات کہہ کر اللہ پاک فرماتے ہیں قل
فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ میرے محبوب اور میرے پیارے ایمان والوں، محبوب کے صحابیوں، ان منافقوں کو جو ایسی باتیں کرتے ہیں جواب دو، اچھا اگر تم اتنا ہی موت سے بچانے والے ہو تو جب تمہاری موت کا وقت آئے تو خود کو بچا کے دکھانا۔ یہ قرآن کا کہنا، سب یقین کی باتیں ہیں۔ کیا؟ ہر بات میں یقین 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 پختہ کیا جا رہا۔ قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، پھر اپنی جانوں کو موت سے بچا کے دکھانا۔ دیکھتے ہیں کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا گھروں میں بیٹھ جانا اور کیسے موت نہیں آتی۔ اگر تم سچے ہو تو پھر جب تمہاری موت کا وقت آئے خود کو بچا کے دیکھنا۔ دیکھو کبھی اللہ پاک منافقوں کی سوچوں کو ایڈریس کرتا ہے، رد کرتا ہے، کبھی کافروں کے طعنوں کو ایڈریس کرتا ہے، رد کرتا ہے، کبھی عوام کی بزدلی اور ان کی وسوسہ اندازی کو رد کرتا ہے، ایڈریس کرتا ہے، پھر مومنوں کی طرف آتا ہے اور مومنوں کو ایڈریس کرتا ہے، طرح طرح سے حوصلے دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 169 میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، غمزدہ نہ ہونا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ پہلے فرمایا تو انہیں مردہ نہ کہو، میں نے بتایا تھا نا یا ایھا الذین آمنوا کے ذیل میں تھا، استعینوا بالصبر والصلاۃ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل، ایمان والو یہ بات تم سے کہہ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس مضمون کو یہاں ختم کر کے بس فرمایا وہاں ایمان والوں سے کہا، فرمایا یہ بات نہ کافروں سے کہتا ہوں نہ منافقوں سے، نہیں، سب چلے جاؤ باہر۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یہ خاص راز کی بات ہے تمہیں کہتا ہوں، یہ جو میری راہ میں شہید ہو گئے کبھی ان کو مردہ نہ کہنا۔ اب یہاں کہا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، مردہ گمان بھی نہ کرنا، مردہ گمان بھی نہ کرنا، کبھی گمان نہ کرنا، وہ زندہ ہیں، اللہ کی بارگاہ سے ان کو رزق ملتا ہے اور اپنی حیات جاودانی کی نعمتوں پر خوش ہیں، فرحاں ہیں، شاداں ہیں۔ یہ پھر آگے مضمون ہے سارا۔ ختم کرنے کے لیے اسی سورہ آل عمران کا آیت نمبر 184 اور 185 86 تھوڑے سے فرمایا میرے اب آقا سے خطاب ہے، حضور علیہ السلام سے، اپنے محبوب سے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا دل بھی تو دکھی ہوتا تھا نا ان حالات کے زیر و بم سے۔ جب اپنے غلاموں کو پریشان دیکھتے، حضور خود پریشان نہیں ہوتے تھے، آپ اس پریشانی سے ماورا تھے، بڑے بلند تھے، وہ پریشان ہوتے تھے غلاموں کو پریشان دیکھ کر، انہیں دکھی دیکھ کر، انہیں تکلیف زدہ دیکھ کر، ان کی حالت کو دیکھ کے آقا بھی دکھی ہوتے، پریشان ہوتے، اور کفار انکار کرتے، حضور کی نبوت و رسالت کا، قرآن کا، ایمان کا، اسلام کا مذاق اڑاتے، تکذیب کرتے، تب بھی دل دکھی ہوتا۔ تو اللہ پاک حضور علیہ السلام سے پیار کی بات کرتا ہے، فرماتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ میرے محبوب آپ بھی دکھی نہ ہوں، اگر یہ بدبخت آپ کو جھٹلاتے ہیں اور تانے دیتے ہیں کوئی بات نہیں، پہلے جتنے رسول بھیجے ان کو بھی جھٹلاتے تھے، ان کو بھی تانے دیتے تھے، کوئی بات، وہ بھی بڑی بڑی نشانیاں معجزات لے کے آئے تھے، صحیفے لے کے آئے تھے، روشن کتاب لے کے آئے تھے، مگر جھٹلاتے تھے۔ ان بدبختوں کا کام جھٹلانا ہے، ادھر کر دی۔ اس آیت میں پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو گیا اللہ پاک، دیکھو کس طرح ہر طرف ایڈریس کرتا ہے۔ پھر صحابہ سے کہا یہ جو تمہیں کہتے ہیں منافق لوگ کہ تمہیں مروا دیا، شہید ہو گئے، یہ ہو گیا، بار بار، خبردار انہیں بتا دو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے، بس فرق یہ ہے کہ کس کو کیسی موت آتی ہے، بزدلی کی موت آتی ہے یا جوان مردی کی موت آتی ہے۔ تو دل میں بٹھا دیا یقین بے موت تو ہر ایک کو آنی ہے، تو ڈر کس چیز کا۔ اور پھر 186 آیت میں فرمایا وہی مضمون جو چلا آ رہا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے مسلمانوں مومنوں تمہیں ضرور بالضرور تمہاری جانوں میں، تمہارے مالوں میں تمہیں آزمایا جائے گا، بٹی پہ تپایا جائے گا، مشکل میں ڈالا جائے گا، بڑی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں تمہیں پکایا جائے گا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بالضرور تمہیں آزمایا جائے گا، مال میں، دولت میں، جان میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، فرمایا آزمائش بھی ضرور ہوگی، اور اگلی بات بھی سنو، یہ جو یہودی ہیں اور یہ جو دشمن ہیں کافر و مشرک، وہ تانے بھی ضرور دیں گے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے، مالک ہے، اس نے نظام ایسا بنایا ہے، اذًا کثیرا، اذیت بھی دیں گے، بڑی تکلیف دہ تانے سننے پڑیں گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، تم ضرور بالضرور سنو گے تانے۔ اب کچھ رہ گیا باقی؟ قرآن مجید نے کوئی سوال چھوڑا ہے؟ بولیے کوئی؟ اگر کوئی کہے کیا ملا، تمہارا انقلاب تو نہیں آیا،
کیا لینے گئے؟ شہادتیں ہو گئی، یہ ہو گیا، تم کہتے تھے ہم پلٹا کے آئیں گے، ساری باتیں درست. یہی بات وہ کرتے تھے. اللہ پاک نے کہا وَلَا تَسْمَعُنَّ، یہودی بھی کریں گے اور منکرین مشرکین کفار جو دین کے دشمن ہیں وہ کریں گے، اور تمہیں سننی پڑیں گی یہ باتیں. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَسْمَعُنَّ، تم ضرور بے ضرور سنو گے یہ تانے، اور اس سے اذیت ہوگی، دکھ ہوگا، پریشانی ہوگی. اللہ پاک فرما رہا ہے. اور پھر کیا؟ وَإِن تَصْبِرُوا، مگر ان احمقوں بے وقوفوں کی باتوں پر پریشان نہیں ہونا. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کے ساتھ قائم رہے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کو، توکل کو نہ چھوڑا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کا کام ہے، اس میں فتح یابی ہوگی. تو اللہ پاک اس میں تمہیں تمہاری فتح اور کامیابی اور عظمت کا کام اس کو قرار دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ 3 راتوں میں ہم نے پہلی رات سورہ بقرہ کا ایک ہی مضمون لیا تھا، اور 2 راتوں میں اتنے گھنٹے صرف آل عمران کے ایک مقام کو لیا ہے، اور ابھی کوئی شمار ہی نہیں ہے کتنے مقامات ہیں. تو انشاءاللہ کل رات اگلی صورتوں کو لے کے اختصار سے چاہوں گا کہ جتنے مضمون ہیں تھوڑے تھوڑے اکٹھے ایک ہی نشست میں پورے ہو جائیں، پھر میں سیرت پاک کا بیان کر سکوں اور چیزیں بھی بیان کر سکوں. تو بنیادی پیغام قرآن مجید کا یہ ہے کہ مومن کا کام یقین پیدا رکھنا ہے. مومن کا یقین متزلزل نہیں ہوتا، توکل پہ رہتا ہے، صبر کا پہاڑ بنا رہتا ہے. ایسی صورت میں اس کی فتح کبھی اس سے دور نہیں جاتی، فتح اس کے قدم چومتی ہے. اور یہ سفر حق میں، اہل حق کے سفر میں جو مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، اب قرآن مجید نے سمجھا دیا، اس میں آزائشیں بھی آتی ہیں، دشمنوں کے تانے بھی آتے ہیں، نادانوں کے تانے بھی آتے ہیں، عوام کے تانے بھی آتے ہیں، دشمنوں کے بھی آتے ہیں. فرمایا ضرور آئیں گے، سننے پڑیں گے، اذیت بھی ہوگی، دکھ بھی ہوگا، مگر نہیں، ملال نہیں لانا. وہ اپنا کام کرتے رہیں، تم اپنا کام کرتے رہو، اور اللہ کے کام کو بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. اللہ اپنا کام کرے گا، تم اپنا کام کرو. اللہ رب العزت نے آپ کو حق کی عظمت کے لیے، حق کی فتح یابی کے لیے چنا ہے. سو اپنے اندر ایمان کی پختگی کرو، یقین کی پختگی کرو، تقوی پیدا کرو، عبادت کی کثرت کرو، اللہ پاک سے تعلق جوڑو، اپنے اخلاق کو سنوارو، اللہ پر توکل اور یقین کو اور پختہ کرو. آپ کے اعمال اور اخلاق میں یقین اور ایمان کی خوشبو آئے، آپ کی زندگی نمونہ ہو صحابہ کرام کی پیروی کا، اہل بیت اطہار اور ائمہ حق کی پیروی کا. دشمنوں کے تانوں کا جواب دے رہے ہیں. قرآن مجید نے کہا نا، تانے سن کر گھبرا نہ جائیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں بولو نہیں، آقا نے فرمایا، قرآن مجید نے کہا کہیں گے، ان کا جواب دو. اللہ پاک نے سارے جواب آپ کو سمجھا دیے، سارے جواب آپ کو سمجھا دیے، اور پھر طرز عمل بھی سمجھا دیا ہے، رویہ بھی سمجھا دیا ہے، فکر کے سوچ کے انداز بھی سمجھا دیے. انشاءاللہ تعالی یہ تحریک حق کی تحریک ہے، یہ مشن حق کا مشن ہے، جد و جہد حق کی جد و جہد ہے. آپ اہل حق ہیں، اور اہل حق کو غلبہ مل کے رہے گا، اور انشاءاللہ انقلاب، آپ انقلاب، اور آپ فتح یاب ہوئے اور فتح یاب رہیں گے، فتح یاب ہوں گے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. وما